بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر ود عبدالباسط. میں ہوں اور میرے ساتھ ہماری کو ہوسٹ ہیں منتہا حسن. السلام علیکم. اچھا منتہا، اب عید کا موقع بھی ہے اور حج بھی ہوا ہے، تو کیا بات کرنی چاہیے ہمیں اس موقع پہ؟ مجھے خیال آتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کریں مسلم دنیا کے کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت. کیونکہ حج کا جو موقع ہوتا ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ تمام دنیا، مسلمان دنیا سے، بلکہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، بھارت سے بھی جاتے ہیں اوبویسلی، تو دنیا کے ہر کونے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں سعودی عرب میں اور حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں. تو ایک بڑی یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمام مسلمان دنیا یکجا ہے، وحدت اور وحدت کا ایک نمونہ بھی پیش ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن جو ہی حج ختم ہوتا ہے اور یہاں سے نکلتے ہیں سب تو اپنی اپنی راہ لیتے ہیں، اپنی اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں کہ ہم نے حج کیا ہے. چلیے، حج کا تصور تو جو اسلام میں ہے، جو مسلم وحدت کا، یکجہتی کا، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لوگوں کی حد تک بھی موجود ہے میں سمجھتا ہوں. کیونکہ جو مسلمان اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے دنیا کے کسی حصے میں بھی، تو ہم پریشان تو ہوتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. میں کہتا ہوں not to that extent. اس کاملی مظاہرہ ہم نے غزہ میں جو کچھ ہوا، ہم نے کتنے سینٹیمنٹس کا اظہار کیا اپنے گھر بیٹھ کے، سوشل میڈیا کا یوز کر کے، پوسٹ کر کے، امیجز لگا کے. تو اب یہی ذرائع ہیں، اب کیا کیا جائے. So that's it. لیکن اس کا فائدہ ان کو کیا ہوا؟ نہیں تو ایک اویئرنیس ہم نے کریٹ کی، اپنی یکجہتی کا اظہار کیا. ظلم ہو رہا تھا، ہمارے اظہار سے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ سوال تو یہاں یہ اٹھتا ہے نا. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ عوامی سطح پہ تو اظہار کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا. اظہار کافی تھا. نہیں، عوامی سطح پہ جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہے نا کہ لوگ اپنے جو ہیں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں فائنینشلی. بہت سے یہاں فنڈز کھلے جس پہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا پوری دنیا میں. لیکن فرق ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عوامی جذبات کچھ اور ہیں، حکومتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. کیونکہ یہاں مجھے خلیج نظر آتی ہے کہ عوامی جذبات تو پورے مکمل طور پہ موجود ہیں مسلم امہ کے لیے، لیکن جو حکومتیں ہیں وہ شکار ہو جاتی ہیں اپنے معاملات کی، جو ان کو اپنے انٹرسٹ نظر آتے ہیں. حکومتوں میں کون لوگ ہیں؟ مثال کے طور پر آپ خلیج ممالک کو لے لیجئے. کون لوگ حکومتیں کر رہے ہیں؟ مسلمان. کوئی عیسائی نہیں کر رہے، مسلمان ہی ہیں. بالکل. لیکن حکومتوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا. زیادہ تر مسلمان دنیا کو اگر آپ دیکھیے تو وہاں جمہوریتیں تو نہیں ہے نا کہ وہ پبلک ایسپریشنز کو سامنے رکھ کے وہ پالیسی ترتیب دیں گی. بہت سے ممالک کا یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے بھی سارے کام کرتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز تھی جو مجھے ہر ملک کے اندر نظر آئی کہ یہ ہر بندہ خود کو ہی بچا رہا تھا. یہ خلیج تو ہے. بچا رہا تھا. دیکھیے، خلیج تو آپ کو ایون ویسٹرن کنٹریز میں بھی نظر آتی ہے. ایون جو ویسٹرن کنٹریز میں آپ یو کے کو لے لیجئے، امریکہ کو لے لیجئے، وہاں بھی حکومتوں کی پالیسی کے خلاف کہ آپ اسرائیل کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں کیوں آپ پالیسیز نہیں بناتے. ایون وہاں بھی جو جتنے بڑے بڑے اجتماع وہاں پہ ہوئے ہیں تو پاکستان میں تو کچھ نہیں ہوا اس کے مقابلے میں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ایک خلیج تو ہے جو مسلم ممالک کی حکومتوں میں اور ان کی عوام میں پایا جاتا ہے. عوام شاید بہتر طریقے سے سوچتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ سوچ بدل جاتی ہے. ان کے پاس پھر شاید زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، ان کے نیشنل انٹرسٹ ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح ہم نے پرسو کرنا ہے. تو جو جذبات ہیں، جو اسلامک فیکٹر ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے. کیونکہ بحیثیت امہ اگر آپ دیکھیے تو ہم نے اس طرح پوری دنیا نے، پوری اسلامی دنیا نے اس طرح بیہیو نہیں کیا. ایک جو نیشن اسٹیٹ بنی تو نیشن اسٹیٹ کے بعد کیونکہ ہم سب نیشن اسٹیٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو پھر نیشنل انٹرسٹ وہ مقدم ہو گئے رادر دین کہ جو ہماری آئیڈیالوجی تھی، اسلامک آئیڈیالوجی. جو امہ کا کانسیپٹ تھا نا، وہ باتوں کی حد تک تو ہے. ہم نے OIC بنا دی 60s میں. کیا رول ہے اس کا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوئی نا کہ مسلمان آپس سے ہی تقسیم ہو گئے. کچھ اپنے سیکٹور، اپنے جو ہے آپ شیعہ کہہ لیں، سنی کہہ لیں، یہ بھی بہت، اس نے بھی بہت مسائل پیدا کیے OIC کے اندر بھی. ابھی بھی وہ باتیں چل رہی ہیں کسی نہ کسی لیول پہ.
کہ بھئی عجمی عربی کا معاملہ بھی آ گیا بیچ میں. تو یہ بھی جو چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، جب ہم نے ایک وقت تھا کہ ہم نے ایک کوشش کی کہ ایک ایسا گروپ بنایا جائے جس کو اسلامی دنیا کا، جس کو ترکی، پاکستان، ملیشیا، قطر بھی کسی حد تک شامل تھا اس میں، تو اس کو وہ لیڈ کرے. لیکن اس کا بڑا سخت ری ایکشن آیا تھا سعودی عرب اور یو اے ای سے، وہ بھی ہمیں نہیں کرنے دیتے. تو سوال جو آج ڈسکس ہم کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ ایک تو یہ خلیج جو ہے لوگوں کے درمیان اور ان کی حکومتوں کے درمیان وہ تو ہے، پھر خلیجی جو ہے مسلمان دنیا کے بھی تو مسائل اپنے ہیں، کیونکہ جو اسلام نے پہلے ڈسکس کیا کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں ہر چیز کو. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسلم دنیا کا یا امہ کا کس میں مفاد ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا مفاد کس میں ہے یا ہماری اپنی حکومت کا مفاد کس میں ہے. یہ چیزیں زیادہ اس کو پریفرنس دی جاتی، پریورٹی اختیار کر لیتی ہیں، تو وہ ترجیح ہو جاتی ہے. تو اسلامک دنیا کا تو وہ معاملہ مجھے اب نظر نہیں آتا کہ اسلامک امہ کا کوئی ایسا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کہیں نہ کہیں کم از کم پاکستان کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو ایسا ہے کہ بہت سی چیزیں تو نہیں، کوئی دو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ سے یہ مقدم رکھا ہے، اور صرف اس کی وجہ ہماری آئیڈیالوجی، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا میں واحد ایک ایسی ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنی تھی. جی بالکل. باقی ریاستوں کا تو یہ معاملہ نہیں ہے نا. اور ایک نئی ریاست کا وجود میں آنا اور اسلام کے نام پہ وجود میں آنا، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی بات تھی. تو اس لیے ہمارے عوام کے بھی ذہنوں میں، دلوں میں، اور کسی نہ کسی وقت حکومت کے بھی ذہنوں میں اور دلوں میں یہ بات رہتی ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم کوئی ایسی پوزیشن نہ لیں جو کہ بالکل ہمارے عوامی جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچائیں. فلسطین کا ایشو آپ لے لیجئے، آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں کہ پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا. پریکٹیکلی بہت سے چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کی. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیے تو 1948 سے لے کر اب تک ہم فلسطین کے کاز کے پیچھے کھڑے تو ہوئے ہیں نا. یہ نہیں ہوا گو کہ بہت سے بیچ میں ہم ڈیلی ڈیلنگ بھی ہوئی، ہم تھوڑے سے انڈیسائسو بھی ہوئے، لیکن ابھی تک بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم قائم ہیں اس بات. کچھ لوگ، میں بلکہ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں، مجھے تاثر ایک ملا کہ کچھ لوگ پاکستان میں یہ بحث بھی کر رہے ہیں کہ جی فلسطین اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے. ان کا ایک نیا آرگومنٹ بھی سامنے آیا، اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں نا کہ فلسطین کو، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اب پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ آ گئے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے زبردست ان کا وزٹ بھی ہوا سعودی عرب اور باقی ممالک میں، تو اب لگتا کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ کر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. تو پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم سعودی عرب سے پہلے کرے. ابھی تک تو جو بحث چل رہی تھی نا پاکستان میں وہ یہ تھی کہ جب سعودی عرب تسلیم کر لے گا تو پاکستان پہ پریشر بڑھے گا اور پھر پاکستان تسلیم کر ہی لے گا اسرائیل کو. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب لوگ یہ آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی بعد میں تسلیم کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. فائدہ تو ابھی ہے کہ آپ سعودی عرب سے پہلے کریں تاکہ کچھ ایڈوانٹیج آپ لے سکیں باہر اسرائیل سے اور امریکہ سے. آج تک امریکہ نے آپ کو ایڈوانٹیج دیا کیا ہے؟ وار آن ٹیرر کے پیچھے آپ کے ملک کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا، جو آج کل پاکستان ڈو کے مور حق اور میں نو مور، ابھی تک سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سے نیریٹو کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور کرنا ہے. ڈو مور کا تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو نہیں کہہ رہے نا. نہیں ایگزیکٹلی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس دورے سے ان کے جو اس وقت ٹرم ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور تو میں بھی اس بیٹھا ہوا تھا اس تقریب میں، تو میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اٹس اے نان اسٹارٹر فار ہیون سیک. جو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا ایون ویسٹ بینک میں بھی ہو رہا ہے، آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا کیا؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے. یہ ملے گا کہ بھارت کے ساتھ الائنس اور زیادہ اسٹرانگ ہوگا اور ایک زیادہ اسٹرانگ اٹیک ان کے اپنے ملک پہ ہوگا. میں تو وہی ہم نے جو پہلے بھی شاید کہیں ڈسکس کیا تھا کہ آج اگر اسرائیل کی سفارت خانہ آپ یہاں کھولیں اسلام آباد میں تو وہ انڈیا کی پوسٹ ہو جائے، انڈیا کا مشن ہوگا، اور آپ کے ہاں تو زیادہ مسائل
کریٹ ہو جائیں گے. یہ حقیقت ہے ان آئیڈیالوجی رکھنے والوں کو نظر نہیں, نہیں وہ آ رہی. آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو لبرل اور پروگریسو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے ریئلسٹک لوگ ہیں. لبرلزم بھی کوپریشن پہ بلیو کرتا ہے لیکن ون سائیڈڈ سیکریفائسز پہ تو بلیو نہیں کرتا. ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ ماضی میں بڑا انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں, تو اگر سعودی عرب سے پہلے ہم کر لیں گے تو پاکستان بہت سے ایڈوانٹیجز ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے امریکہ سے بھی اور اسرائیل سے. میں اس کو نہیں مانتا. آپ جو ہے پہلے تو یہ پاکستان میں لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ایک بڑا سخت ری ایکشن آئے گا پاکستان. اور پھر چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی صحیح پالیسی ایک دے رکھی تھی کہ اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے یہ, تو اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. پھر اس کا دیکھیے براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا یہ جو ہے اثر تو ہماری کشمیر پہ ہی پڑے گا نا. دونوں جو ایشوز ہیں حق خود ارادیت کے ہیں نا, تو اگر آپ فلسطین کی اسٹیٹ کے بغیر, اس کی ریاست کے بنے کے بغیر, جو عرب لیگ کا بھی پلان ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کی بھی ریزولوشنز ہیں, تو پھر اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کشمیریوں کو بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, پھر کشمیری کس طرح لیں گے اس کو. بالکل, تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا سوچیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.